آباد کے حلقہ N48 اور یونین کونسل 67 کی عوام اپنے علاقے میں قائم ڈسپنسری سے محروم ہو گئی۔ اس میں اہم عوامی مسئلے پر امیدوار برائے چیئرمین یوسی 67 راجہ افضال، ندیم ستی، ملک محضر اور امیدوار برائے MNA 48 ساجدہ نصیر نے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ان رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے کی ڈسپنسری کو بحال کیا جائے تاکہ عوام کو بنیادی طبی سہولیات میسر رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈسپنسری عوام کی بنیادی ضرورت ہے اور اسے ختم کرنا کسی طور درست نہیں۔ مزید تفصیلات اور عوامی رد عمل جاننے کے لیے ویڈیو ملاحظہ کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں راجہ افضال UC 67 امیدوار برائے چیئرمین۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں خبرنامہ ٹی وی کا، جس نے آواز اٹھائی ہمارے ساتھ مل کے اور ہائی لائٹ کیا قبرستان کو۔ دوسرے نمبر پہ مبارکباد دیتا ہوں خرم نواز صاحب کو، جنہوں نے فوری ایکشن لیا ہے اور کل سے یہ خبر مشہور ہے جی جگہ منظور ہو رہی ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ یہ سیاسی وعدہ نہ ہو، اللہ کرے یہ توڑ چڑھے اور ہمارے کندھوں سے یہ بوجھ اترے جو میت ہم لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آج بات کرتے ہیں ڈسپنسری کی۔ جناب علی یہاں پہ نیئر حسین بخاری صاحب نے ڈسپنسری منظور کروائی تھی جو 3 سال چلتی رہی ہے۔ 3 سال کے بعد اس کو اچانک بند کر دیا گیا ہے۔ اس کا عوام کو، آبادی کو یہ فائدہ تھا کہ غریب آبادی وہاں سے فری چیک اپ اور فری ادویات حاصل کر رہی تھی۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ اسٹیرائڈ لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور فوری آرام۔ یہ سارا سسٹم بند ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ اتنے بڑے حلقے میں کوئی ڈسپنسری نہیں ہے، تو برائے مہربانی اس ڈسپنسری کو دوبارہ بحال کیا جائے، جس کے 2 کمرے ہمارے پاس موجود ہیں جو واٹر سپلائی والوں نے اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس ڈسپنسری کو بحال کیا جائے۔ یہ نیئر صاحب نے کروائی تھی چیئرمین سینٹ ہوتے ہوئے، تقریباً 3 سال چلی ہے، تو اس کے پراپر لوکل گورنمنٹ کے نام پہ ہے جگہ، لیکن اس ٹائم واٹر سپلائی والوں کے پاس ہے۔ وہاں پہ واٹر سپلائی کا بھی ایک دفتر ہے۔ متعدد بار میں کوشش کر چکا ہوں لوگوں سے بات کرنے کی جو وہاں پہ قابض ہیں یا کمیٹی چلا رہے ہیں، لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی ہے۔ تو گزارش کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جیسا کہ آپ کو راجہ افضال صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ ڈسپنسری تھی پہلے ہمارے علاقے میں، تو کافی عرصے سے یہ بند ہے۔ یہ بہت بیکورڈ علاقہ ہے اور یہ بہت ہماری ضرورت کی چیز ہے اور اس کو واپس بحال ہونا چاہیے۔ اور یہ جو جگہ ہے ڈسپنسری کی، اس کو ڈسپنسری کے لیے یوز کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم سارے مل کر ایفرٹ بھی کریں گے اور راجہ افضال صاحب کے ساتھ مل کر جہاں بھی ہمیں اپنی آواز بلند کرنی پڑی ہم کریں گے اور اس ڈسپنسری کو بحال ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا علاقہ جو ہے نا، تقریباً بیسک جتنا بھی علاقہ ہے سارا لوور کلاس لوگ رہتے ہیں، مڈل کلاس تھوڑے سے لوگ ہیں تقریباً، باقی سارے ہی لوور کلاس لوگ رہتے ہیں۔ تو اس میں تو پوری آبادی مستفید ہوگی اس ڈسپنسری سے۔ اگر ڈسپنسری ہے اس میں ادویات بھی فری ملتی ہیں، میڈیسن وغیرہ ہر چیز یہاں پہ فری اگر ملتی ہے تو تقریباً پورا علاقہ مستفید ہوگا۔ تو اس کو بحال ہونا چاہیے۔ اس میں جو ووٹرز ہیں وہ 7000 ووٹرز ہیں UC 67 میں۔ یہاں پہ کوئی ڈسپنسری نہیں ہے اس جہاں پہ، یعنی کہ کوئی کسی قسم کا ہمارے پاس کھیلوں کے میدان نہیں ہے۔ ہمارے پاس قبرستان کا مسئلہ تھا، ایک وہ خرم نواز صاحب نے ابھی وعدہ تو کیا ہے، ایک خبر چل رہی ہے لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے۔ اور کرکٹ کا گراؤنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس پارک نہیں ہے۔ آپ اسلام آباد کے جس سیکٹرز میں بھی چلے جائیں وہاں پہ پارک ہوں گے، ان کو اچھے کالج، اسکول، یونیورسٹیاں ہر چیز ہر سیکٹرز میں ملی ہوئی ہے، لیکن یہ علاقہ ہر چیز سے محروم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ملک محضر حسین خادم، جیسا کہ راجہ افضال صاحب یہاں کے جو UC 67 کے چیئرمین ہیں اور ندیم ستی صاحب جو ان بھائیوں نے بات کی ہے ڈسپنسری کے حوالے سے، سب سے پہلے میں حکومت وقت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ ایک اگر سہولت نیئر بخاری صاحب نے غریب عوام کو دی تھی تو وہ غریب عوام کو جو سہولت دی تھی وہ ان سے کیوں چھینی گئی؟ جتنے بھی غریب ایریے ہیں، جیسے یہاں پہ مڈل کلاس لوور کلاس کے لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ ایک چیز آپ اگر وہاں پہ دیتے ہیں ان کی فیسلٹی کے لیے، اگر کوئی مثلا کوئی جس طرح یہاں پہ آپ نے دی لیکن اس کے بعد کسی نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، جیسا کہ میرے
ये सुनने में आया कि कोई भी एक्शन नहीं लिया। वहाँ से पहले डॉक्टर थे, कम अज़ कम ये मेरे ख्याल में ये कह रहे हैं कि यूसी 67 नहीं बल्कि यूसी 70 इर्द गिर्द यहाँ से तकरीबन 14 से 15 हज़ार लोग एक डिस्पेंसरी की वजह से मुस्तफ़ीद होंगे, उनको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ ये दोबारा जिस तरह डिस्पेंसरी चल रही थी इस तरह यहाँ पे डॉक्टर आएँ और गरीब आवाम में अदवियात दी जाएँ, और बिल्कुल जिस तरह वो पहले नैयर बुखारी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी सर, आपने ये अगर डिस्पेंसरी दी थी दोबारा फिर ये बंद हो गई, आपकी हुकूमत चली गई, दोबारा ये बंद हो गई, तो गुजारिश है कि दोबारा ये बहाल की जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साजिदा नसीर। मैं अभी मौजूद हूँ NA 48 UC 67 में, और यहाँ की जो आबादी है वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। मैं हुकूमत से ये अपील करूँगी कि यहाँ पे जो डिस्पेंसरी थी उसको दोबारा से बहाल किया जाए, क्योंकि सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो हर शहरी को देना हुकूमत और रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही गरीब मेरे बहन भाई हैं, और उनकी सेहत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं, और खुर्रम नवाज़ साहब जो है यहाँ के MNA हैं, हम उनसे भी ये दरख्वास्त करते हैं कि इस मसले पे जो है वो गौर किया जाए और डिस्पेंसरी को दोबारा बहाल करके UC 67 के जो रहने वाले मेरे बहन भाई हैं उनका जो बुनियादी हक़ है उन्हें दिया जाए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।